خدا اور محبت بائے ہاشم ندیم۔ قسط نمبر 50۔ میں کچھ دیر تک اسے ساکت دیکھتا رہا کہ کب وہ دوبارہ آنکھیں کھولے اور کہیں مجھ سے اس کی کوئی نظر چوک نہ جائے، لیکن اس نازنین کی نیند لمبی ہوتی گئی اور پھر مجھے کہیں دور خلا میں سے مولوی علیم کی آواز آتی سنائی دی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کیا آس پاس کسی کی موت ہو گئی ہے جو مولوی صاحب اس وقت بے موقع یہ آیت پڑھ رہے تھے؟ انہیں یوں سکون سے سوئی ہوئی اس شہزادی کے ترانے ایسا کچھ نہیں پڑھنا چاہیے، بدشگونی بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ میں نے غصے اور ناگواری سے مولوی صاحب کی طرف دیکھا، لیکن وہاں تو حیا اور نگہت بھی ایک دوسرے سے لپٹی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اب انہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے عبداللہ سے مدد لینے کے لیے اس کی طرف دیکھا کہ اس سے کہوں کہ ان دو بے وقوف لڑکیوں کو ایمان کے سرانے سے دور لے جائیں۔ ابھی تو وہ نازنین تھک کر ذرا سوئی ہے، جانے کب کی جاگی ہوئی تھی۔ اب ان دونوں کا یہ بین ہی کہیں اس کو جگا نہ دے۔ لیکن یہ کیا؟ عبداللہ تو خود گھٹنوں میں منہ چھپائے ہڑک ہڑک کر رو رہا تھا۔ یہی حال ایمان کی اماں کا بھی تھا۔ حیا اور نگہت بجائے اماں کو چپ کروانے کے خود بھی ان کے ساتھ مل کر رو رہی تھیں۔ اماں، حیا اور نگہت بار بار بڑھ کر اس کی روشن جبین کو چوم رہی تھی، اس کی زلفیں سنوار رہی تھیں۔ جانے انہیں اتنا سا بھی احساس کیوں نہیں ہو رہا تھا کہ کسی کی نیند میں یوں خلل نہیں ڈالا کرتے۔ مولوی صاحب اب بھی زور زور سے کچھ آیتیں پڑھ رہے تھے۔ میں آخری امید کے طور پر ان کی جانب مڑا کہ شاید وہ ہی ان نادانوں کو کچھ سمجھا پائیں، لیکن یہ کیا؟ خود مولوی صاحب کا چہرہ اور داڑھی بہتے آنسوؤں سے تر تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر ان کے آنسو چہرے سے صاف کیے اور ہونٹوں پر انگلی رکھ کے سب کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ نگہت اور حیا کو گھورا اور ویسے ہی ہونٹوں پر انگلی رکھے انہیں بھی خاموش رہنے کو حکم دیا، لیکن میرے اس حکم کا انہوں نے الٹا ہی مطلب لیا۔ حیا کی تو ہچکیاں ہی بند گئی روتے روتے، اور اس کی اماں کو اس کا وجود سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ نگہت تڑپ کر اٹھی اور میرے پاس آ کر اس نے مجھے کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ بھیا، ایمان ہم سے روٹھ گئی ہے، وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی ہے، اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ میرے دماغ پر جمی دھند اور برف جیسے پگھلنے سی لگی۔ یہ نگہت کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ یہ سب لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ دفتن میرے دماغ میں مولوی صاحب کی پڑھی ہوئی آیتوں کی گونج بازگشت کی طرح ٹکرائی۔ میں ایمان کے سرہانے کی پائنتی پر جھک کر بیٹھ گیا۔ وہ برف کی شہزادی، وہ باوقار حسن، وہ نور کا حالہ ایک چادر میں لپٹا پڑا تھا۔ آنکھیں موندے اس کی سانس تھم چکی تھی، ہونٹوں پر اب بھی ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی جسے صرف میں ہی محسوس کر سکتا تھا، کیونکہ اس کی وہ آخری مسکراہٹ صرف میرے لیے ہی تو تھی۔ میں نے اسے دھیرے سے آواز دی، ایمان، لیکن وہ ساکت ہی رہی۔ میں نے گھبرا کر پیچھے کھڑے مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔ یہ بول کیوں نہیں رہی مولوی صاحب؟ اس سے کہیں کہ کوئی بات تو کرے۔ آپ کا کہا یہ کبھی نہیں ڈال سکتی، آپ کہیں گے تو ضرور جواب دے گی۔ بہت محبت کرتی ہے یہ آپ سے، بڑا احترام ہے آپ کے لیے اس کے دل میں۔ مولوی صاحب مجھے کیا جواب دیتے، البتہ خود پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے اور مجھے کھینچ کر انہوں نے اپنے گلے لگا لیا۔ ان کے گلے لگتے ہی جانے آنسوؤں کا وہ کون سا سیلاب تھا جو میری آنکھوں سے امٹ پڑا۔ جتنا وہ مجھے تھپکتے جاتے اتنا ہی میری ہچکیاں بنتی جاتی۔ دھیرے دھیرے میرے سن ذہن میں یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ ایمان کی سانس کیوں ساکت ہو گئی تھی اور وہ ہم سب کی التجاؤں کا جواب کیوں نہیں دے رہی تھی۔
میرے ذہن میں اب بھی اس کی ابدی خاموشی کے لیے وہ لفظ نہیں آ رہے تھے جو کسی ایسے شخص کی کیفیت کے لیے بولے جاتے ہیں۔ مجھے حیرت تھی کہ آسمان کیوں نہیں پھٹ پڑا، زمین کی گردش ساکت کیوں نہیں ہو گئی۔ ہم سب جو اس معجبین سے اس قدر محبت کے دعوے دار تھے، ہم سب کی سانسیں بھی اسی لمحہ کیوں نہ تھم گئیں جب اس اکھڑتی سانس کا زیرو بم تھما تھا۔ میری آنکھیں تو اس سے پہلی ملاقات کے بعد اسی کی آنکھوں سے دیکھتی تھیں، پھر اب تک ان میں روشنی کیوں تھی؟ میرے لب تو اسی کے لفظ بولتے تھے، پھر اب تک میرے بولنے کی قوت کیوں نہیں چھین لی گئی تھی؟ میرے کانوں کو تو صرف اسی کی آہٹوں اور شہد جیسی میٹھی بولی کا انتظار تھا، پھر میری سماعتیں اسی لمحہ ناکارہ کیوں نہیں ہو گئی؟ میرا دل جو اس کے نازک دل کے ساتھ دھڑکنے کا دعوے دار تھا، وہ اس کے دل کی دھڑکن رکنے کے ساتھ ہی پھٹ کیوں نہیں گیا؟ میں تو اس کے سائے کو بھی کسی کو دینے کا روادار نہ تھا، پھر کوئی میرے سامنے اس کے کومل وجود سے روح کیسے چھین لے گیا؟ یعنی میرے سارے دعوے ہی جھوٹے نکلے۔ میرے اندر سے چیخوں کا ایک طوفان ابل ابل کر باہر آنے کے لیے تیار تھا، لیکن میری مجبوری تو دیکھیے کہ اس ماہ کی حرمت کا خیال مجھے کھل کر ماتم کرنے سے بھی روک رہا تھا۔ رفتہ رفتہ میرے آنسو بھی خشک ہونے لگے، اور اس دن مجھے بنا آنسوؤں کے رونے کا مطلب بھی سمجھ آ گیا۔ مولوی صاحب نے میری ہچکیوں کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن مجھے کچھ ہی دیر میں اپنے حواس کا دامن چھوڑنا ہی پڑا۔ بے سدھ ہونے سے پہلے میں نے آخری مرتبہ ایمان کی اماں کو اس کا ماتھا چومتے اور چہرے پر چادر ڈالتے دیکھا، اور پھر مجھے آس پاس کا کچھ یاد نہیں رہا۔ میں وہیں مولوی صاحب کے گلے لگے لگے ہی ان کی باہوں میں جھول گیا۔ اس دن کے بعد شاید جب پہلی مرتبہ میں اپنے حواس میں واپس آیا تو 15 دن کا وقفہ بیت چکا تھا۔ میں صدیقی صاحب کے گھر میں ہی اسی کمرے میں ڈرپس اور بازوؤں میں کھبے کینولاس اور سرنجوں سے لدا پھتا اسی بستر پر پڑا تھا۔ بعد میں صدیقی صاحب نے بتایا کہ ریلوے کے ہسپتال میں 6 دن رکھنے کے بعد انہوں نے مجھے اپنے گھر ہی منتقل کروا لیا تھا، کیونکہ ریلوے ہسپتال میں اتنی سہولیات بھی نہیں تھیں، اور شہر کے جس پرائیویٹ ڈاکٹر کو انہوں نے میرے علاج کے لیے طلب کیا تھا، اس کا اور اس کی پوری ٹیم کا ریلوے ہسپتال میں روز آنا جانا ممکن نہ تھا۔ پہلے چند دن تو میری یادداشت نے ہی میرا ساتھ نہیں دیا۔ میں حیرت سے ان اجنبی چہروں اور لوگوں کو دیکھتا رہا جو میرے آس پاس آتے جاتے، ٹہلتے، مجھے انجیکشن وغیرہ لگاتے اور میرا بخار چیک کرتے رہتے۔ صدیقی صاحب بتا رہے تھے کہ پھر مجبوراً ڈاکٹرز نے فیصلہ ہی کر لیا کہ مجھے شہر کے بڑے ہسپتال میں منتقل کر دیا جائے، کیونکہ بظاہر تو میری حالت ٹھیک ہو رہی تھی، لیکن میرے ذہن کا اور میری یادداشت کا میرے جسم کا ساتھ نہ دینا انہیں بہت پریشان کر رہا تھا۔ میں بڑے ہسپتال میں پہنچا دیا گیا۔ دن گزرتے گئے، اب میری جسمانی حالت دھیرے دھیرے سدھرنے لگی تھی۔ بخار کا وقفہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ کوئی نرس اگر دلیا وغیرہ میرے حلق میں اتارنے میں ناکام ہو بھی جاتی تو صدیقی صاحب آ کر ضد اور پیار سے مجھے کچھ مایا غذا کھلا جاتے۔ شاید اس دماغی بے ہوشی کے عالم میں بھی صدیقی صاحب کے احسانوں کی کیفیت تلے دبا ہوا تھا۔ اب دھیرے دھیرے مجھے ایک ویل چیئر پر شام کے وقت ہسپتال کے بڑے سے دالان میں ایک طرف کو بنی چھوٹی سی جھیل تک یا گھاس کے میدان میں ٹہلانے کے لیے بھی لے جایا جانے لگا، لیکن میرے دماغ پر جمی دھند کسی طور پر کم نہیں ہو پا رہی تھی۔ شاید یہ میرے ہوش و آواز کی آخری رات کی وہ دھند تھی جو میرے ذہن سے لپٹ کر ہی رہ گئی تھی۔ میں چہروں کو دیکھتا اور انہیں پہچاننے کی کوشش بھی کرتا، لیکن سب ایک خواب کے عالم میں ہو رہا تھا۔ شاید ان دنوں میں مولوی علیم، عبداللہ، شاکر، خیرو، غفورہ اور جانے کون کون مجھ سے ملنے اور مجھے وہاں دیکھنے آتا ہوگا، لیکن میں ان مانوس چہروں کو بھی اجنبیت سے دیکھتا رہا ہوں گا۔
ڈاکٹروں کی رائے میں میرا دماغ ان کی دی ہوئی ادویات کی تعمیل نہیں کر رہا تھا، حالانکہ میرے جسم نے ان کے علاج کی ہر ممکن تعمیل کی تھی۔ اب ڈاکٹروں کے بقول مجھے مزید ہسپتال میں رہنے کی بھی چندہ ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے صدیقی صاحب کی درخواست پر مجھے ان کے ساتھ واپس گھر جانے کی اجازت تو دے دی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ بے حد احتیاط کی تلقین بھی کی تھی۔ شاید وہ بڑے ہسپتال میں میری آخری شام تھی، کیونکہ اگلے دن مجھے صدیقی صاحب واپس اپنے ساتھ اپنے کمرے لے جانے والے تھے کہ اچانک ہسپتال کی راہداریوں میں ہڑبڑ سی مچ گئی۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس ویل چیئر پر بیٹھا خالی نظروں سے باہر کا منظر تک رہا تھا۔ وہیں سے میں نے چند لمحے پہلے 2 بڑی مرسیڈیز گاڑیاں ہسپتال کے احاطے میں داخل ہوتی بھی دیکھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں راہداری کا وہ سارا شور میرے دروازے کے قریب آ کر تھم گیا۔ دروازہ کھلا اور اس میں سب سے پہلے ایک مانوس سی عورت کا چہرہ اندر آتے ہوئے نظر آیا۔ وہ عورت چند لمحے تو سکتے میں کنگ سی کھڑی مجھے دیکھتی رہی، اور پھر پتہ نہیں اسے کیا ہوا، وہ روتے ہوئے دوڑ کر میرے پاس آئی اور میرے گلے لگ گئی۔ اس عورت کے پیچھے ہی ایک پکی عمر کا باوقار سا مرد، جس نے بہترین سوٹ پہنا ہوا تھا، اور 2 اور لڑکے بھی اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے چھوٹا لڑکا، جو عمر میں مجھ سے 1-2 سال ہی کم ہوگا، اس عورت کی طرح رونے لگا اور کبھی میرے چہرے اور کبھی میرے بالوں کو چھونے لگا۔ مجھے بڑی الجھن محسوس ہوئی۔ پھر نہ جانے ڈاکٹر نے اندر آ کر اس عورت سے کیا سرگوشی کی اور اس باوقار مرد سے کیا کہا کہ وہ ٹوٹے ہوئے قدموں سے آگے بڑھا اور اس عورت کو پکڑ کر کھڑا کر دیا اور اسے چپ رہنے کو کہا۔ وہ سب لوگ رات دیر تک میرے ہی کمرے میں موجود رہے۔ پھر مجھے نیند آنے لگی تو نرس نے ہیلپر کی مدد سے مجھے بستر تک پہنچا دیا۔ سونے سے پہلے ایک عجیب سی بات ہوئی۔ اس باوقار مرد نے آگے بڑھ کر میرے گال پر زور سے تھپکی دی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے بہت پہلے بچپن میں بھی جب میں سونے لگتا تھا تو کوئی جاتے جاتے میرے گال کو اسی طرح تھپک کر جاتا تھا۔ اگلے دن سو کر اٹھا تو میرے جانے کی تمام تیاریاں مکمل تھیں۔ وہ سب لوگ جو کل میرے کمرے میں گھس آئے تھے وہ بھی وہیں موجود تھے، لیکن وہ عورت اور وہ مرد ڈاکٹر سے نہ جانے کس بات پر بحث کر رہے تھے۔ لیکن ڈاکٹر شاید انہیں کچھ اور سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر بضد تھے، لیکن ڈاکٹر انہیں کہہ رہا تھا کہ بہتر ہے کہ مجھے مکمل ٹھیک ہونے تک صدیقی صاحب کے ساتھ ہی جانے دیا جائے۔ اور سچی بات تو یہی ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ جانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ جانے کیوں ان سب کو دیکھتے ہی دماغ پر ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ پھر جیسے مرد اور عورت کو ڈاکٹر کی بات سمجھ میں آ گئی، کیونکہ انہوں نے شاید میرے چہرے پر اپنے لیے ناگواری کی لہر دیکھ لی تھی۔ میں صدیقی صاحب کے ساتھ ان کے گھر آ گیا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ سب لوگ اور گاڑیاں بھی ہمارے ساتھ ہی وہاں تک آئیں۔ پھر تو یہ روز کا معمول ہی بن گیا۔ وہ سب لوگ روز ہی صدیقی صاحب کے گھر چلے آتے، جہاں میں برآمدے یا صحن والے باغیچے میں ویل چیئر پر بیٹھا کسی پھول کسی دیوار کو تک رہا ہوتا۔ پھر ایک دن ایک عجیب سی بات ہوئی۔ ایک شخص جو ڈرائیور کی وردی میں ملبوس تھا، ایک جوان لڑکی کے ساتھ صدیقی صاحب کے گھر آیا۔ دونوں ہی جانے پہچانے لگ رہے تھے۔ لڑکی تو نہ جانے کیوں مجھے دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ پھر اس وردی والے ڈرائیور اور صدیقی صاحب نے اسے بمشکل چپ کروایا۔ پھر اس لڑکی نے صدیقی صاحب سے میرے کپڑوں اور دیگر چیزوں کے بارے میں پوچھا۔ صدیقی صاحب جانے کہاں سے ایک آدھ بش شرٹ اور کلیوں کی وردی اٹھا لائے۔ وہ لڑکی تیزی سے اس شرٹ اور وردی کے جیب ٹٹولنے لگی۔ پھر جانے ان کپڑوں کی کس جیب سے 2 موتی نکل کر برآمدے کے فرش پر گرے۔ تب میں اسی لڑکی کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ میرے سامنے ہی وہ 2 موتی کپڑے سے نکل کر فرش پر اچھلے تھے۔ میرے ہاتھ بے اختیاری میں ان 2 موتیوں کو سنبھالنے کے لیے اٹھ گئے۔
جیسے میری کوئی بہت ہی قیمتی اور انمول چیز زمین پر گرنے جا رہی ہو۔ پھر جانے کیا ہوا، ان موتیوں کے گرنے کی آواز کا ارتعاش جیسے ہی میرے کانوں سے ٹکرایا، میرے اندر نہ جانے کتنا کچھ جھنجھنا سا گیا۔ موتی گرنے کے بعد دوبارہ اچھلے اور پھر زمین سے ٹکرائے، میرے اندر پھر ایک جھنکار سی پیدا ہوئی۔ دور بیٹھے مجھے یہ سب کچھ ایسے دکھائی دے رہا تھا جیسے کسی فلم کی سلو موشن چلا دیا گیا ہو۔ تیسری بار موتی زمین پر ٹکرانے سے پہلے ہی میرے ذہن میں ایک دم دھماکے سے ہونے لگے، میرے ذہن پر جمی برف پگھلنے سے لگی۔ یہ موتی تو مجھے ایمان نے دیے تھے، ہاں یہ تو وہی دو موتی تھے، لیکن یہ یہاں، اور یہ لڑکی، یہ تو نکھت تھی جو وردی میں ملبوس شاکر کے ساتھ وہاں آئی تھی، اور یہ صدیقی صاحب۔ پھر اچانک مجھے اس کالی رات سے لے کر اب تک کا ہر واقعہ، ہر چہرہ صاف نظر آتا گیا۔ ہسپتال میں کوئی اور نہیں بلکہ شاکر کے ساتھ کمشنر صاحب، امی اور باقی گھر والے آئے ہوئے تھے۔ ایمان چلی گئی تھی، اور کتنے افسوس اور شرم کی بات تھی کہ میں اب تک زندہ تھا۔ میرے سر میں شدید سر درد اٹھا۔ ڈاکٹرز نے بعد میں مجھے بتایا کہ میں شدید صدمے سے اسی رات عارضی طور پر اپنا دماغی کنٹرول کھو بیٹھا تھا۔ میڈیکل کی زبان میں اسے شاید ٹیمپریری ایمنیزیا کہتے ہیں۔ ایسے واقعات میں آج تک سینما کے پردے پر دیکھتا رہا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ خود میری زندگی بھی ایک ایسے دور سے گزرنے والی تھی۔ آگے کی کہانی بہت مختصر تھی۔ کمشنر صاحب اور امی نے صدیقی صاحب کے گھر کے بہت چکر لگائے تاکہ میں ان کے ساتھ گھر چلا جاؤں۔ صدیقی صاحب بھی ان کے حامی تھے، لیکن جس دن میں نے ان کو یہ کہہ دیا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے بھی چلا جاؤں تو ٹھیک ہے، لیکن میں گھر واپس نہیں جانا چاہتا، اس دن کے بعد انہوں نے مجھ سے گھر جانے کا کبھی نہیں کہا۔ کمشنر صاحب اور امی، بھابھی، سجاد بھائی سب اپنے کیے پر بے حد شرمندہ تھے، لیکن اب مجھے ان لوگوں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ جس کے لیے میں جی رہا تھا جب وہ ہی نہیں رہی تو آگے کی زندگی کے ماؤں سال کہاں اور کس حال میں گزرنے تھے، اس سے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا۔ عباد البتہ روز شام کو مجھ سے اسٹیشن پر آ کر مل جاتا تھا۔ اب سب ہی یہ جان چکے تھے کہ میں ریٹائرڈ کمشنر امجد رضا کا بیٹا اور ایک رئیس زادہ ہوں، لیکن میرے دوست اب بھی وہی پرانے لوگ تھے۔ خیرو اور غفورہ اب بھی میرا اسی طرح خیال رکھتے تھے، لیکن ہوش و حواس واپس ملنے کے بعد بھی میرے لفظ مجھے واپس نہیں مل سکے۔ میرا بولنا چالنا بالکل ہی ختم ہو چکا تھا۔ میں گھنٹوں ایک ہی جگہ بنا کسی سے کوئی بات کیے چپ چاپ بیٹھا رہتا تھا۔ کوئی ہاتھ سے پکڑ کر کہیں زبردستی لے جاتا تو چل پڑتا، ورنہ وہیں بیٹھا خلا میں تکتا رہتا۔ میں اب تک ذہنی طور پر اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر پایا تھا کہ ایمان اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے۔ مجھے اس ساری دنیا سے بیزاری محسوس ہوتی تھی جس میں خواہ مخواہ ہی جیے جا رہا تھا۔ مجھے اس مذہب سے چڑ ہو گئی تھی جس نے مجھ سے میری ایمان کو چھین لیا تھا۔ وہ معصوم لڑکی مذہب اور محبت کے درمیان کی اس جنگ میں پس گئی تھی۔ اس کا نازک دل اور سیدھا سادہ دماغ اس جنگ کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پایا، اور اس نے اپنی زندگی ہار دی۔ محبت مذہب کی بھینٹ چڑھ گئی، محبت مذہب پر قربان ہو گئی تھی۔ درمیان میں ایک آدھ مرتبہ عبداللہ مجھ سے ملنے آیا تھا۔ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، بس ہم دونوں چپ چاپ بیٹھے رہتے اور پھر وہ الوداع کہہ کر چل دیتا۔ اس کا غم میرے دکھ سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا۔ ہم لفظوں کی بولی سے زیادہ آپس میں خاموشی کی زبان زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ کبھی کبھی یہ لفظ بھی احساسات اور جذبات کو اس قدر بے توقیر کر دیتے ہیں، ان کی عزت اور وقار کم کر دیتے ہیں، ان کی شدت کو بیان نہیں کر پاتے۔ سچ مانیے تو لفظ کبھی کبھی ہمارے محسوسات اور جذبوں کو بے عزت کر دیتے ہیں۔
شاید اسی لیے میں اور عبداللہ آپس میں کوئی بات نہیں کرتے تھے، بس خاموش رہ کر ایک دوسرے کا قرب محسوس کرتے تھے۔ واپس ہوش میں آنے کے بعد جب پہلی مرتبہ نکت سے ملاقات ہوئی تو اس نے مولوی علیم کی اس کایا پلٹ کے بارے میں بتایا۔ تب مجھے پتا چلا کہ ایمان اس آخری رات سے 2 راتیں پہلے ہی اس جان کنی کے عالم میں تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کی روح نکلنے کے لیے بے چین ہے، لیکن کسی کے انتظار میں نکل نہیں پاتی۔ ڈاکٹروں نے تو 3 دن پہلے ہی جواب دے دیا تھا۔ مولوی صاحب کو اپنی دعاؤں پر دواؤں سے زیادہ بھروسہ تھا، لیکن تیسرے دن وہ بھی ٹوٹ گئے۔ عبداللہ نے ان کے پیروں پر اپنا سر رکھ دیا کہ آخری بار وہ ان سب کی بات مان لیں۔ حیا جانتی تھی کہ ایمان کو کس کا انتظار ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ایمان ساری عمر بھی چاہے ایسے ہی کیوں نہ تڑپتی رہے، لیکن اس کے اندر کی ایمان اسے کبھی لب نہیں کھولنے دے گی۔ حیا نے بھی عبداللہ کو مجھے بلوانے کے لیے کہا تھا۔ عبداللہ نے حیا سے اس بارے میں دوسرا کوئی سوال نہیں کیا اور براہ راست مولوی صاحب کی عدالت میں عرضی لگا دی تھی۔ مولوی صاحب پہلی رات تو بہت جزبز ہوئے اور انہوں نے عبداللہ کو سخت سست بھی سنا دی، لیکن پھر دوسری رات اور پھر آخری رات جیسے جیسے ایمان کی حالت بگڑتی گئی، ان کے اندر کا سخت گیر مذہبی باب ٹوٹتا گیا، حتیٰ کہ تیسری شام جب عبداللہ ان کے سامنے رو پڑا تو ان سے بھی برداشت نہ ہو سکا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ انہوں نے کسی نامحرم کو اپنے گھر کی نہ صرف دہلیز بلکہ زنانے کی حد عبور کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ شاید وہ اسی لمحہ اندر سے ٹوٹ گئے تھے جب انہیں یہ احساس ہوا تھا کہ ایمان بھی میری محبت میں اتنی ہی مبتلا تھی جتنا میں۔ شاید ان کے لیے یہ تصور ہی محال تھا کہ ایمان صرف ان کی تابعداری میں اس رشتے کے لیے رضامند ہوئی ہے۔ وہ اپنے تصور کی آخری حد تک جا کر بھی یہ گمان نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی بیٹی کے دل میں یوں چور دروازے سے کوئی اندر داخل ہو چکا تھا۔ ان کے اندر کے مذہبی انسان کے لیے یہ بہت بڑا تازیانہ تھا۔ دوسری طرف ان کے اندر بس ایک پیار کرنے والے باپ کے لیے یہ بہت اذیتناک تھا کہ ان کی جان سے پیاری بیٹی نے اپنی زندگی ان کی خوشی کے لیے قربان کر دی، لیکن انہیں اپنے دل کی حالت کے بارے میں احساس تک نہیں ہونے دیا۔ شاید اس رات عبداللہ کو مجھے بلا لانے کی اجازت دینے والا شخص مولوی علیم نہیں بلکہ صرف ایک باپ ہی تھا، لیکن اس باپ نے بہت دیر کر دی تھی۔ جب تک اسے ہوش آیا وہ اپنی بیٹی کھو چکا تھا۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی۔